اچھا علی بھائی، اس میں میرا ایک سوال ہے 18 ذوالحجہ کے کانٹیکس میں نا، کیونکہ ہم غدیر خم کی آپ نے پوری حدیث سنا دی، وہ ہمیں سمجھ میں آ گئی. اب آج کے جو شیعہ ہیں وہ اس ڈیٹ کو جشن غدیر یا عید غدیر کے طور پہ مناتے ہیں. اور ابھی کچھ عرصے پہلے مجھے پتہ چلا کہ جو سنی حضرات ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ 18 ذوالحجہ کو ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا. اب جب ہم بات کر رہے ہیں کہ کامن ٹرمز پر آئیں اور کچھ ایسی بات کریں کہ ہم آہنگی پیدا ہو اور ہم مسلمان کے طور پر آگے بڑھیں، تو جب اس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس میں ایک ساتھ مل کر چلنا مشکل نظر آتا ہے. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان کا شہید ہونا ثابت ہے یا نہیں؟ ثابت ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ غدیر خم کا واقعہ حضرت عثمان کی شہادت سے بہت پہلے ہوا ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر یہ ہوتا نا کہ غدیر خم بعد میں گھڑی جاتی، پھر تو آپ کہتے ہیں یہ شہادت عثمان کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے گھڑی گئی ہے، یہ تو اللاجیکل ہے. وہ تو پہلے سے ہے، اس کی تاریخ کوئی بھی ہو. دوسری بات، شہادت عثمان سنی شیعہ کے درمیان کامن ٹرم نہیں بن سکتی، نہ حضرت ابوبکر عمر کامن ٹرم بن سکتے. کامن ٹرم جو ہے وہ غدیر خم ہی بن سکتے. تو کامن ٹرم کے اوپر بات کی، یعنی وہ رجب کے کنڈے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جشن منا رہے ہیں، امام جعفر صادق والا. یہ ان سے بھی پوچھ کے دیکھ لیں تو وہ آپ کو بڑی سخت زبان دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں کہ ہم ان کے دن کو منائیں، ہم اہل بیت کا ذکر خیر کیوں نہ کریں. ان لوگوں نے بھی تیسری خلافت کو قبول نہیں کیا. توجہ سے بات سنتے آئیے. وجہ کیونکہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ایک بندے کو نبی نے اپنی زندگی میں مدینے سے باہر نکالا تھا. بادشاہ حسین آپ کی تائید پہ آپ کا ہاتھ اٹھانا گواہی کے طور پہ درج ہے. اس بندے کو نبی نے اپنی زندگی میں مدینے سے باہر نکالا تھا. مروان اس کا نام تھا، حکم کا بیٹا تھا. باپ اور بیٹا دونوں مل کے رسالت ماپ گلیوں میں چلتے تھے، یہ پیچھے نبی کی نقلیں اتارتے تھے اور نبی کو تان و تشنیع معاذ اللہ ثم معاذ اللہ توہین کرتے تھے. نبی نے حکم نہیں دیا، اس نے دیا کہ تو برداشت کر لیتا ہے، مجھ سے نہیں. انہیں مدینے سے باہر نکال، انہیں مدینے سے اتنا باہر نکال کہ تیرے بعد جو بھی تیری جگہ پہ آئے وہ ان کو مزید باہر نکال. جب تیسرا خلیفہ آیا تو بجائے ان کو باہر نکالنے کے اسے مدینے بلایا. صرف مدینے نہیں بلایا، اس سے مصر جیسی اہم ریاست کا گورنر بنا دیا. نوجوانوں کے لیے یہ باتیں نہیں ہوں گی لیکن ضرور ان باتوں کو ذہن میں رکھنا. یہ میں پوری تاریخ کا سفر لمحوں میں کرنے لگا. مصر کا گورنر بنا دیا. مصر اس دور کی سب سے مہنگی اسلامی ریاست تھی، سب سے زیادہ پیسہ مصر سے آتا تھا اور سب سے بڑے خان